الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اور اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی، دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن پاک اس کائنات کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام کے لیے شفا ہے۔ کائنات کی ہر ایک بیماری کے لیے شفا ہے، خواہ وہ قلبی ہو، خواہ وہ روحانی ہو، یا بدنی ہو یا جسمانی ہو۔ علماء امت نے کچھ روایات اور آثار اور کچھ اپنے تجربوں سے آیات قرآنیہ کے خاص فوائد مستقل کتابوں میں جمع کر دیے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی مستقل ایک کتاب ہے خاص قرآنی، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی زبردست قسم کی جو ہے تحقیق تحریر فرمائی ہے۔ یاد رکھیے، نزول قرآن کا مقصد اصل جو ہے وہ قلب و روح کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، اور ضمنی طور پر بیماریاں جو جسمانی ہیں، بدنی ہیں، ان کا بھی بہترین علاج ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ قلب و روح کی، دل اور روح کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، اصل مقصد۔ اچھا جی، اب میں آپ کو عرض کروں، احادیث مبارکہ میں انشاءاللہ وہ آگے میں تفصیل سے عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ قرآن پاک اور دعائے معصورہ سے علاج کیا گیا، جس کو آج کل ہم تعویذ کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ پہلے میں اس کا تعریف آپ کو عرض کر دوں۔ احادیث مبارکہ کے اندر تمائم، تمیمہ، تیوالہ، یہ تین آپ کو نام ملیں گے تعویذ کے باب میں۔ بعض لوگوں نے اس کو مکمل طور پر شرک کہا کہ یہ بالکل شرک ہے جی، بالکل بدعت ہے۔ ہم پہلے اس کی تعریف کریں گے، پھر اس کی جو ناجائز اور غلط صورتیں ہیں وہ عرض کریں گے، اینڈ میں ہم اپنا موقف رکھیں گے۔ سب سے پہلے تمائم کسی کہتے ہیں، کمانی ہے تعویذ اور خروز، یعنی ڈوری میں پروئی ہوئی سیپیاں اور کوڑیاں، اور ان کے عقد کا معنی ہے کہ ان کو گلے میں لٹکانا۔ بعض آپ نے نا جی گاڑیوں کے پیچھے دیکھا ہوگا، کوئی ایک جوتا لٹکا ہوتا ہے، کوئی ایک سیپی لٹکی ہوتی ہے، وہ ایک آنکھ سی بنی ہوتی ہے، دل سا بنا ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا ٹوٹکا کیا ہوتا ہے۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ اچھا جی، عقد تمائم کا معنی ہے ڈوری میں پروئی ہوئی سیپیاں اور کوڑیوں کو، تعویذ کو گلے میں لٹکانا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور امام حسین بن مسعود بغوی لکھتے ہیں کہ تمائم ان سیپیوں کوڑیوں کو کہتے ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکاتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ اس سے نظر نہیں لگتی، شریعت نے ان کو باطل کر دیا۔ آج بھی کیا کہتے ہیں، گڈی کے پیچھے جتی لٹکا لو تو نظر نہیں لگے گی، کالا ٹکا لا لو تو نظر نہیں لگے گی۔ وہی نظریات 14 صدیاں پہلے آج بھی اسلام نے آ کے اس کو باطل کر دیا۔ بالکل یہ غلط بات۔ اب سیپیوں کے اندر اتنی طاقت ہو گئی کہ وہ اب تمہاری نظریں اتارے گی، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے گلے میں تمیمے کو کاٹ دیا۔ المستدرک کی روایت ہے نہیں، وہ عرب میں روایت جو تھی، ہماری جو ہے نا خواتین، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کام کرتی ہیں، فلانی مائی نے کیتا ہے تو فلانی نے کیتا ہے تو فلانی نے کیتا ہے، وہ انہی کو دیکھ دی گا۔ ہماری پاکستان کی شادیوں میں اب کو سب سے زیادہ ہندوستان کی روایات میں نہیں، پاکستانی شادیوں میں سب سے زیادہ تیل، مہندی، مائیوں، ہاں جی، اور اس کے علاوہ دیگر خرافات، یہ زیادہ تر جتنے بھی ہیں وہ کن کی ہیں؟ ہندوانہ رسومات۔
اور وہ ہیں کس میں؟ مسلمانوں۔ لوگوں کو یارویں شریف کا پکا ہوا کھانا تو بڑا تکلیف دیتا ہے، لیکن ان کی شادیوں میں جا کے آپ یہ دیکھیں نا تو عین مشرکانہ حرکات ان کی شادیوں میں ہو رہی ہوتی، عین مشرکانہ حرکات، عین یعنی شریف کا کھانا، میلاد شریف کا کھانا تکلیف دے جائے گا، لیکن یہاں پر تکلیف نہیں ہو۔ میں نے بڑے بڑے متقیوں کو دیکھا ہے جی، جو جناب پرخچے اڑا دیتے ہیں منبر پر بیٹھ کر، اور جناب تبلیغ کرتے ہوئے پرخچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں شرک اور بدعت کے، لیکن جب ان کے ان معاملات میں جائیں کہ اب جناب کا عمل کیا ہے، پوری امت کو تو آپ نے شرک اور بدعت کا فتویٰ لگا کے مشرک بنا دیا ہے، اب آپ جناب کا عمل کیا ہے؟ وہاں پہ مائیوں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ دودھ پلائیاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ جوتے چھپائیاں بھی ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری روایات ہندوانہ ہیں، مشرکانہ ہیں، جو آج بھی ہندوستان کے اندر رائج ہیں اور مسلمانوں نے اپنا لی۔ تو حضرت فضل بن عباس کے گلے میں جو تمیمہ تھا وہ بھی مشرکانہ کام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ دیا، ختم۔ یہ کون سی بات ہے؟ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر گانا جائز نہیں ہے، خوشی منانا جائز نہیں۔ بعض بالکل صوفی بن جاتے ہیں، اتنے صوفی بن جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے میت ہو رہی ہے گھر میں، کوئی خوشی کا ماحول نہیں۔ ہماری اپنی پنجاب کی کلچر ہے، خواتین مائیے ڈوڑے وغیرہ وہ اپنا گاتی ہیں، خوشی کا اظہار کرتی ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، شادی کے موقع پر نہیں کرنا تو اور کدھر کرنا ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روایات ان کی اٹھا کے لے آئے۔ خوشی کا اظہار کرنا، گانا ایک الگ ماحول میں اپنا۔ اب کل کی بات ہے، یہاں پر نعت خوانی ہو رہی تھی خواتین کی، اور بلند سپیکر میں، لاؤڈ سپیکر میں، یہ ہمارے علاقے کی بات ہے۔ عصر کے بعد میں جو ہے نا جی، میں اوپر گیا نماز پڑھا کے، تو بچی پوچھنے لگی کہ میلاد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں نے ادھر تو کوئی نہیں ہو رہا، مسجد میں تو کوئی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے غور کیا تو خواتین کی آوازیں لاؤڈ سپیکر میں چل رہی تھی۔ بالکل بے غیرتی ہے یہ، کلہم بے غیرتی۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کی تو آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ مسجدوں کے اندر آ کر کے مردوں کے اندر خواتین کا نعت شریف پڑھنا بھی جائز نہیں۔ اور یہ جو اب کل کی بات ہے، یہی اسی علاقے کے اس سائڈ سے آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کون چلا رہے تھے۔ اب یہ نام اسلام کا لگ رہا ہے، نعت خوانی رہی ہے، میلاد ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، سخت حرام ہے یہ کام، بالکل جائز نہیں۔ خواتین گھر میں بیٹھیں جہاں پر ان کی آواز باہر نہ جائے۔ اب تو باقاعدہ دلہنوں کی طرح سج سجا کے دھج کے پوری ویڈیوز بنا کے اور یہ ساری تقسیم کی جاتی ہیں، سخت حرام ہے، بالکل جائز نہیں۔ گھر میں بیٹھے خواتین آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کے نام پر خرافات یا مسلمانوں کے اندر یہ روایات ہماری نہیں ہیں، آریتن لی ہوئی ہیں، اس معاشرے کی لے لی، اس معاشرے کے لے لی، اس معاشرے کے لے لی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری مساجد میں خواتین نہیں آتی، اہل سنت کی مسجدوں میں خواتین کوئی نہیں آتی۔ جب خاتون آئے گی نہیں تو کیا تبلیغ سیکھے گی؟ الگ سے آپ اوپر والا پورشن ہے، بندہ نیچے تہ خانہ بنا لیتا ہے، کوئی ایسا جس کے اندر تبلیغ وہاں پر ان تک آواز پہنچائے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے حضرات نے سنا وہ حضرات جا کے اپنی خواتین کو بتائیں، بالخصوص اپنی بیوی کو تو لازمی بتائیں، کیونکہ بیوی نے آگے بچیوں کی تربیت کرنی۔ باپ کم تربیت کرتا ہے، ماں زیادہ تربیت کرتی بیٹیوں کی۔ تو جب ماں تربیت یافتہ ہوگی تو اولاد خود بخود تربیت یافتہ ہو جائے گی۔ اچھا، یہ دو بڑی کمزوریاں ہیں ہماری۔ اب تیسری جو شیطانی چرخہ آ گیا، اب وہ کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جی جس مسلک کی عورت یا بچی کے ہاتھ میں ہے یہ موبائل لعنت نہیں، اب مکمل خرافات ان کے ہاتھ میں ہم نے خود پکڑا دی۔
آج تک، یہ آج کے دن تک میرے گھر میں ٹی وی نہیں آیا، نہ میں نے آنے دینا ہے، کیونکہ ٹی وی آئے گا ساتھ کیبل آئے گی، کیبل آئے گی تو ساری لانتیں آئیں گی، فلمیں بھی، ڈرامے بھی، تو سارا گند آئے گا۔ تو میری کڑیاں جڑیاں قرآن پڑھاندیاں نے، جڑی نعتیں پڑھدیاں نے، جڑی اللہ رسول کا ذکر کردیاں نے، انہوں نے ہی میرے سر تے جتیاں مارنی ہیں، وہی میرے خلاف ہو جائیں گی کہ ابا جی اب یہ فلانی نے فلانا فیشن کیا، فلانی نے فلانا کیا، اب مجھے بھی چاہیے، بیڑا گرک ہو جانا۔ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، ہم نے سب سے ادھار اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کی قسم اسلام کے پاس سارا کچھ ہے۔ جس دن ہم مسلمان ہو گئے اس دن ہمیں سارا کچھ مل جائے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مصیبت نازل ہونے کے بعد جو تعویذ گلے میں لٹکایا جائے وہ تیمم ایمان نہیں ہے، یعنی جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ شرک نہیں، لیکن تمیمہ وہ ہے جو مصیبت نازل ہونے سے پہلے لٹکایا جائے تاکہ اس سے اللہ کی تقدیر کو رد کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پر یہ بات ہوئی کہ یہ جو نظر وٹو کے طور پر یہ چیزیں لٹکائی جا رہی ہیں اور اس پر یہ اعتقاد رکھا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے مصیبتیں ٹلیں گی، یہ شرک ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، ویسے لٹکایا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ اپنا یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، فانوس بھی تو ہے نا، خوبصورت سے خوبصورت، انٹیک سے انٹیک، مختلف قسموں کے، یہ لٹکے نہیں ہوتے ہمارے گھروں میں، لٹکے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ان فانوس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے نظر بد دور ہو جائے گی، ایک زینت خوبصورتی کے لیے، آرائش کے لیے لٹکایا گیا، بس ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ یہ جو فانوس لٹکے ہوئے ہیں خوبصورت سے خوبصورت، بہترین سے بہترین، مختلف شکل و صورت کے، تو یہ شرک ہو گیا، نہیں، شرک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اس کے اوپر اعتقاد ہی نہیں، اور اگر اعتقاد نہ ہو تو زینت کے لیے کوئی عرض نہیں، جائز ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہاں پر یہ بات انشاءاللہ تعالی العزیز مزید میں آگے لے کے چلوں گا، آگے نئی جو ہے نا جی ایک تیوالا کی قسم ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ قرآن حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی